آج ہم کہتے ہیں کہ 75 سال گزر کے پاکستان میں اسلام نہیں آیا. کبھی آپ نے غور کیا؟ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. عدلیہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے نظام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. فوج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ تحقیق کریں، یا وہ قادیانی ہوں گے یا قادیانی نواز ہوں گے. وہ جنگ جو مسلمانوں نے شروع کی تھی کہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے، یہاں اسلام کا پرچم لہرانا چاہیے. ہندوستان کے چپے چپے پر اسلام کی تاریخ اور اس کے نقوش پھیلے ہوئے ہیں. اس جنگ کے راستے میں، اس جد و جہد کے راستے میں کل بھی قادیانی رکاوٹ تھے، آج بھی قادیانی رکاوٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے قائد پاکستان میں اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہے، عدالت میں، تھانے میں، کچہری میں، فوج میں، پارلیمنٹ میں اسلام کے نفاذ کی بات کرتی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف یہ یہودیوں کی ہوتی ہے، قادیانیوں کو ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اس ملک کو اگر قادیانی اسٹیٹ نہیں بنا سکے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی بھی نہ رہے. آج کی اس کانفرنس میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو قادیانی اسٹیٹ بھی نہیں بننے دیں گے، ہم اس کو اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں بنائیں گے انشاءاللہ. اگر اس کانفرنس میں ہم اس بات کا حق کریں، ان تقریروں کا، ان بیانات کا مقصد یہ ہے کہ ذہن سازی کی جائے. قادیانیوں سے ہماری لڑائی مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر بھی ہے، ملک اور قوم کی بنیاد پر بھی. علامہ اقبال نے کہا تھا، مرحوم نے کہا تھا، ہم ان لوگوں سے ہی کہنا چاہتے ہیں، اگر مولویوں کی، علماء کی بات تمہیں پسند نہیں تو علامہ اقبال کی بات سمجھ لو. وہ کہتے تھے کہ قادیانی نہ ملک کے وفادار ہیں نہ اسلام کے وفادار ہیں. انہوں نے اسلام سے، رسول اللہ سے بھی غداری کی، مسلمانوں سے بھی غداری کی، اور ملک سے بھی غداری کی. آج بھی ان کا گرو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کا سربراہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کے بڑے بڑے مراکز کہاں قائم ہیں؟ اور پوری دنیا میں بیٹھ کر وہ اسلامی ریاست کے خلاف، دنیا کی واحد اسلامی ریاست جو ایٹمی طاقت ہے اس کے خلاف، دنیا کی وہ ریاست جس میں سب سے زیادہ حفاظ پیدا ہوتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ علماء پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا کا تبلیغی مرکز جو یہاں پر موجود ہے، جہاں آج بھی مسجد اور مدرسے سے قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، جہاں کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اسلام کی بات کی جاتی ہے، ریاست اور حکمرانوں کو اور جابر سلطان کو للکارا جاتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا دنیا میں کون کرتا ہے؟ قادیانی تو کرتے اور کون کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان پہلوؤں کا جائزہ لے کر تعاقب کرنا ہے ان کا، اور ان کا احتساب کرنا ہے کہ جو ہمارے ملک کے وفادار نہیں، جو ہمارے اسلام کے وفادار نہیں، ان سے ہم ذاتی تعلقات رکھیں، ان سے ہم کاروبار کریں، ان سے ہم دوستی رکھیں، اور ہم یہ سمجھیں ان کا اخلاق بہت اچھا ہے. سانپ دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ کہتے ہیں جتنا حسین نظر آتا ہے اتنا زہریلا بھی ہوتا ہے. دیکھنے میں اس کی کھال جتنی خوبصورت اور پرکشش ہوگی، اندر سے اتنا ہی گندا اور زہریلا ہوگا. یہ قادیانی وہ ہیں. ہندو اس ملک کے لیے خطرناک نہیں، سکھ اس ملک کے لیے خطرناک نہیں، عیسائی اس ملک کے لیے خطرناک نہیں، کوئی اور غیر مسلم اس ملک کے لیے خطرناک نہیں، کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا اگر تعلق نہیں بھی ہے، وہ اقلیت ہو کر پاکستان کے قانون کو تو مانتے ہیں، پاکستان کی ریاست کو تو تسلیم کرتے ہیں. قادیانی وہ واحد خبیث قوم ہے اور وہ گندا گروہ اور فتنہ ہے جو نہ اسلام کو مانتا ہے نہ پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار. تو جو ہمارے ملک کے آئین کو نہیں مانتا، ہم ان کو ملک کا وفادار کہیں گے؟ لہٰذا ہم ریاست کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، بیوروکریسی کے اور اداروں کے ان محلات میں بیٹھے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ریاست اور اسلام کے وفادار بنو. جہاں سے تنخواہ کھاتے ہو، جہاں سے نمک کھاتے ہو، اس کے وفادار بنو. تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تم نے حلف دیا ہے اسلام کے لیے اور ملک کی وفاداری کے لیے، اور تم پرموٹ کرتے اور تحفظ دیتے ہو قادیانیوں کو. یاد رکھو، پاکستان میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، نہ تمہیں چھوڑے گا نہ تمہارے قادیانیوں کو چھوڑے گا انشاءاللہ. اسلام تحفظ دیتا ہے اقلیتوں کو. پاکستان کے آئین کے مطابق زندگی گزارو، پاکستان کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرو، یا اسلام کے دامن رحمت میں آ جاؤ. تیسرا راستہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ تمہاری بدماشی اور تمہاری یہ غنڈہ گردی اور تمہاری یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں.